السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام اور میں ہوں علی ڈار۔ سیاسی طور پر نومبر کا مہینہ ہمیشہ پی ٹی آئی اور خصوصاً عمران خان کے لیے ستمگر ثابت ہو رہا ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر پی ٹی آئی کے لیے پریشانی سامنے لاتی ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شادی کے بعد ایک ادارے کی دلچسپی بشریٰ بی بی میں پیدا ہو گئی۔ کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں بشریٰ بی بی عمران خان سے روحانی بصیرت کے سامنے اپنی حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ رپورٹ میں جادو ٹونے کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے ان کی صرف ذاتی زندگی نہیں بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں، جس سے عمران خان کے فیصلے سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی اور نتیجے میں عمران خان اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف 27ویں ترمیم کے بعد سیاسی ہلچل میں تیزی آ چکی ہے۔ نئی ترامیم کے تحت آئینی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے بطور چیف جسٹس آئینی عدالت حلف لے لیا ہے۔ حکومت کے پاس اقدام کے خلاف متحدہ اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کو مسترد اور آئین کو اصل شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور پیر کو اسلام آباد اور لاہور میں احتجاجی واک اور آئندہ جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ کے ایک حکم نامے نے اپوزیشن کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ نے سیاسی جماعتوں کے احتجاج، لانگ مارچ، ریلی اور دیگر امور میں سرکاری گاڑیوں اور ملازمین کو شرکت پر پابندی عائد کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس قسم کے اقدامات سے لوگوں کا حکومت پر اعتماد اٹھ جاتا ہے اور حکومت مسائل سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ تمام متعلقہ افسران اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ماتحت محکموں کی سرکاری گاڑیاں اور اہلکار لانگ مارچ، ریلیوں اور سیاسی جماعتوں کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ اسی تمام تر صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے حوالے سے۔ میں جوائن کیا ہے آئی پی پی سے آپ کا تعلق ہے استحکام پاکستان پارٹی سے اون چودھری صاحب نے۔ اون چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ کہیے گا کہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ اس وقت منظر عام پر آئی ہے، جس نے سیاسی منظر نامے پر خاصی ہلچل مچا دی ہے، ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے۔ سر واٹ از دا ریالٹی؟ کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، بشریٰ بی بی صاحب کو آپ قریب سے جانتے ہیں، یہ کہیے گا کہ جو تمام تر چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں اس میں صداقت ہے؟ کیا ایسا ہی ہوتا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی آپ کسی ریالٹی کے انتظار میں ہیں۔ یہی باتیں تو 2 سال پہلے میں کرتا رہا ہوں اور کچھ اور دوست بھی کرتے رہے ہیں جو کہ علیحدہ ہو چکے ہیں سے، اور آج یہ انٹرنیشنلی اس آرٹیکل میں باہر آ گئے، تو یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہمیں باہر دنیا میں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ایسے روحانی عملوں کے اوپر ان کے پیچھے لگ کے، ان کی گرفت میں، ان کی غلامی میں آ کے اور ایسے فیصلے کرتے تھے، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ اب آپ کے ملک کا منتخب وزیر اعظم ہو اور 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم، اور وہ ایسے فیصلے کرے، ایسے لوگوں کو تعیناتیاں ہوں جو ان کی تصویر دیکھ کے آپ وزارت کا عہدہ دے رہے ہیں، ان کی تصویروں کے اوپر عمل کر کے آپ ان کو مشیر بنا رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت بڑا ایک مذاق ہوا ہے، اور ان لوگوں نے ان کے مقاصد اصل میں انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی نشر کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنے ذاتی مقاصد کو استعمال کرتے ہیں، ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسلامک ٹچ اور مدینہ کی ریاست، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیا ایسی تھی مدینہ کی ریاست؟ اون صاحب آپ نے خود وٹنس کی ہیں چیزیں، نام لینے والے اون چودھری صاحب آپ نے خود وٹنس کی ہیں چیزیں، کام کرتے تھے۔ جی اون صاحب آپ نے خود وٹنس کی ہیں چیزیں ساری؟ دیکھیں میں تو خود وٹنس کیا ہوتا ہے کہ مجھے خود نکالا گیا خواب کا، کیا کہ ان کو خواب آیا، تو اگر میں وٹنس نہیں تو اور کون ہے؟ اچھا، کہ مجھے اوتھ ٹیکنگ کی رات کا گیا، آپ نے اسے پڑھا نہیں آپ نے کہ وہ اس کو میں نے تو اپنا ذاتی ایک سمجھ کے چیز کو کبھی پبلک ہی نہیں کیا،
اور مجھے نہیں مناسب سمجھا، لیکن آج چونکہ اس آرٹیکل میں چھپ گیا ہے اور یہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لکھے گئے ہیں جو کہ مجھے میسیج ریسیو ہوا، ٹھیک ہے، کہ جی انہوں نے خواب دے کر آپ کی صبح اوتھ ٹیکنگ پہ نہیں آنا. تو اس سے آگے اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے اظہر صدیق صاحب، جبکہ پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل ہمارے ساتھ ہیں اور مسلم لیگ نون سے قمر اسلام راجہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں چاہوں گا قادر مندوخیل صاحب آغاز میں آپ سے کروں، اور میں پہلے بات کرنا چاہوں گا بشرا بی بی کے حوالے سے ایک رپورٹ اس وقت منظر عام پر چل رہی ہے، ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے اور بہت سارے انکشافات اس میں سامنے آ چکے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہوگی، بہت سارے سینسٹیو میٹر بھی اس کے اندر ہم دیکھنے سامنے آ رہے ہیں. پہلے تو یہ واضح کیجیے گا آپ کی سر انڈرسٹینڈنگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی سابق وزیر اعظم کی اہم جو حکومتی تقرریاں تھیں، جو فیصلے تھے، اس پر واقعی اثر انداز ہو رہی تھیں؟ جی بالکل، یقیناً آپ کی بات درست ہے. ایک جو پہلے جادو ٹونے کی باتیں ہوتی تھی تو آج تو سب ثابت ہو گیا. برطانیہ کے ایک مشہور جرگے نے اس بات کی تصدیق کی ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جادو ٹونے سے حکومت کو چلایا جائے، پنجاب کو وزیر اعلیٰ عین سے لگانا ہے، پھر جا کے عثمان بزدار انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے. اسی طرح منسٹری کرتے تھے، اسی طرح جہاز لیٹ ہوتا ہے تو لیٹ ہونے دو. میں یہ ساری چیزیں تو ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کرتی تھی، اور پھر اسی انٹیلیجنس کو میں آپ کو کہتا سنا، ہمارے علاقے میں ایک پیر ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تعویذ میں دیتا ہوں، آپ تعویذ جا کے قبرستان میں جو نا وہ وہاں پہ لٹکا دے. اب جو لوگ قبرستان میں تعویذ میں لٹکاتے تھے تو اس سے پہلے سے بندے ادھر بٹھائے ہوتے تھے، ان کے اوپر پتھر پہنتے تھے، وہ جو چھوٹا چھوٹا پتھر ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ، جو روڈی ٹائپ کا ہوتا ہے وہ پہنتے تھے. وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار وہ تو پیر صاحب صحیح کہتے تھے وہاں جنات ہے. تو اسی طرح انٹیلیجنس بیس معلومات کے اوپر بشرا بی بی جو ہے وہ پیرنی کا کردار ادا کر رہی تھی، اور جبکہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے. رائٹ. قمر اسلام صاحب، آپ کی سر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا ایسا جو کہا گیا رپورٹ کے اندر ایسا ہی ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ کیونکہ اہم تقرریاں ہیں، بہت سارے سینسٹیو معاملات تھے، بہت سارے فیصلے تھے جس پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اثر انداز ہو رہی تھیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا؟ دیکھیں، ہمیں یہ باتیں اکثر یہ زبان زد عام ہے، یہ کوئی اکانومسٹ نے نئی چیز نہیں لکھی، یہ زبان زد عام ہے، اور یہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے سے پہلے کی کہانیاں ہیں جو لوگوں کے تھرو سینہ بسینہ پہنچتی تھیں. میں خود ایک دو ان واقعات کا عینی شاہد ہوں اس وقت جب ابتدائی ان کی حکومت بنی تھی. صرف یہ ہوا کہ اکانومسٹ نے اس میں کریڈیبلٹی ایڈ. دیکھیں، اکانومسٹ جس ملک سے آپریٹ کرتا ہے وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مصدقہ اور بغیر ثبوت کے کسی چیز پہ سٹوری لکھیں. بہت سے واقعات ہوئے جہاں پر ان کو ہرجانہ دینا پڑ گیا ان اداروں کو. قمر صاحب، کون سے واقعات کے عینی شاہد ہیں؟ آپ یہ بھی واضح کر دیں سر، سب دیکھ رہے ہیں، جاننا چاہیں گے کون سے واقعات ہیں جس کے آپ عینی شاہد ہیں. یہ بہت سے واقعات ہوئے. مثلا ایک میں آپ کو مثال دوں، یہ 2018-19 کی بات ہے. 19 کے غالباً وسط کی، یعنی بہار، وائل بہار کا. میرے کچھ دوستوں نے یہ خواہش ظاہر کی، چونکہ ماضی میں ہم حکومت کا حصہ رہے تھے تو انہوں نے، میں پنڈی میں تھا تو انہوں نے بطور میزبان مجھ سے خواہش کی اظہار کی کہ ہم اسلام آباد آئیں تو ہم راول ڈیم کا وہ مشہور ریسٹ ہاؤس دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا بھی وہ نوجوانی کا ہوتا تھا، وہ پہاڑی پہ جو راول ڈیم کے کنارے ریسٹ ہاؤس ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اسلام آباد کی انتظامیہ کے کچھ ایک دو دوستوں کو کہا کہ وہاں پہ کسی کو بتا دیں. ویسے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے پنجاب کا. تو انہوں نے کہا جی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت وفاقی حکومت یعنی حکومت کے پاس. تو جب میں نے اسلام آباد کے ایک دو افسران سے، انتظامی افسران سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ آج کل کو پچھلے 3-4 دنوں سے فرسٹ لیڈی قیام پذیر ہیں. اور جب مزید تفصیل پوچھی تو پتا چلا کہ وہ کوئی ایسا چاپ غالباً کر رہی ہیں ملک کی بہتری کے لیے اور پارٹی کی بہتری کے لیے جو پانی کے کنارے کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ اس وقت جو ہے سٹاف ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ تو اس لیے وہ انیکسیسیبل ہے. یعنی اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ عام تھیں، زبان زد عام تھیں، اور روز سنتے تھے ملازمین کے تھرو. ظاہر ہے وہاں پہ جو ملازمین تھے وہ بھی مقامی تھے، وہ جب باہر آتے ہیں تو وہ سینہ بسینہ باتیں، یعنی لوگ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا، وہ بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں. اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جو جس پہ دکھ اس وقت بھی ہوتا تھا اور برملا اظہار بھی سیاسی لوگ کرتے رہے کہ ایک ایٹمی طاقت، ایک ایسا ملک
کہ جو خطرات میں گھرا ہوا ہے، تو اس کے اگر فیصلے جو ہیں ان کی بنیاد یہ ہوگی، اس کی جو ہے وہ ضعیف الاعتقادی ہوگی، وہ تعویذ ہوں گے، وہ چیزیں ہوں گی، تو پھر اس پہ کیا؟ آپ بہت سے واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں پہ چاہے وہ کسی دربار میں سجدہ ریز ہونے کے معاملات تھے کسی جگہ پہ، یا دیگر کے فلاں تاریخ پہ. سب سے بڑا مشہور واقعہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں آزاد کشمیر میں اور پنجاب میں چیف ایگزیکٹوز کی، اس میں بھی ایک شرط جو ہے وہ پہلے سے سامنے آئی ہوئی تھی کہ وہ عین سے نام شروع ہوگا تو تب وہ ہوگا. اسی طرح یہ بات مشہور تھی کہ جی جناب وہ فلاں موقع پہ وہ پہاڑ پہ چلے جائیں، یہ جب تک عثمان بزدار رہے گا تب تک حکومت رہے گی، اور اس ٹائپ کی چیزیں تھی. صرف یہ ہے کہ اب تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، بات سامنے آ گئی ہے. ایک ایسے کریڈیبل جو ہے جریدہ اس کے تھرو آئی ہے، تو ظاہر ہے اس کے خلاف اب جو ہے قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، یہ جان لیتے ہیں اظہر صدیق صاحب، جانتے ہیں پی ٹی آئی کا سر موقف جان لیتے ہیں نا، پی ٹی آئی کا موقف جان لیتے ہیں. اظہر صدیق صاحب، سر یہ جو رپورٹ میں چیزیں سامنے آئی، دی اکانومسٹ ایک معتبر جریدہ ہے، بڑا فیمس ہے، اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا ٹیک ہے سر پی ٹی آئی کا اس کے اوپر، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا قانونی کارروائی کریں گے، کس طرح سے لے کر چلیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ریئلٹی نہیں ہے؟ 27ویں ترمیم گلے پڑ چکی ہے، اب کچھ نہیں، اب یہی رہ گیا. گاڈ سے کیا اپنے ملک کو ذلیل کرا رہے ہیں آپ لوگ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. کون سا ایسا فیصلہ ہے، میں ساتھ رہا ہوں، ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو ضعیف الاعتقاد کمال ہو گیا. کوئی یار شرم اور حیا ہونی چاہیے کسی کو یار. یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اگر چلے فرض کریں کوئی کالا بکرا بنا کے صدقہ دیا وہ تو میں بھی کرتا ہوں یار، وہ تو صدقہ میں بھی دیتا ہوں. صدقہ میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ صدقہ میں کیا ایشو ہے؟ یعنی ہم بیٹھ کر، یعنی آج اندازہ لگائیں وہ اصحاب پہ اتنا، وہ آدمی اصحاب پہ اتنا سوار ہے کہ آج بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. 27ویں ترمیم میں پھنس گئے ہیں، بری طرح سے الجھ گئے ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ چپیڑے پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ آپ نے کیسا، ججز استعفیٰ دے رہے ہیں. جو مرضی آپ کہتے رہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہو یقیناً اس بارے میں جو باتیں کی ہیں قانونی کارروائی کی جائے گی، ڈیفیمیشن کے نوٹسز بھی دیے جائیں گے. اور جنہوں نے آپ بنیاد، یعنی یہ سابقہ ملازم تھا، اچھا جی ہاں ٹھیک ہے سابقہ ملازم، اچھا میں رکھ لیتا ہوں، میں پیسے دے دوں گا اس کو کہ جناب یہ بیان دے دو، میں چلا دیتا ہوں آپ کو. 6 مہینے جو ہے نا اسے الہام ہے جب عثمان بزدار ایسے کرتا تھا، وہ ایسے کر، کوئی ایک ثبوت بتا دیں ابھی تک کوئی ثابت کر سکے عثمان بزدار کی کرپشن کا؟ پتہ نہیں کیا کیا صحیفے سنتے رہے ہم، اور کوئی ایک بنا سکے. وہ فرش زادی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا ٹرانسفر پوسٹنگ، یعنی اتنا بے وقوف یار. کچھ شرم کر لیں آپ لوگ. آپ کرپشن کا کوئی ایک کیس بنا سکے ہو ماں سوائے توشہ خانہ کے علاوہ؟ بتائیں کوئی ایک کیس بتا دیں، چلیں عثمان بزدار کے خلاف ہی بتا دیں کہ آپ کے پاس اپنی. لیکن اظہر صاحب میں چاہوں گا رہنمائی فرما دیں سر، میں آپ کی باتیں، آپ اپنی باتیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بالکل درست کہہ رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ رہنمائی فرما دیں کہ اکانومسٹ کو کیا ضرورت ہے سر یہ باتیں کرنے کی، کیا ایجنڈا ہوگا اس کے پیچھے، آپ کے خیال سے کیوں کی جا رہی ہیں ایسی باتیں اس کے اندر، رپورٹ کے اندر؟ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، ہم جو کہتے ہیں کوپریشن رجیم چینج، آپ دیکھا کہ عمران خان تو ان کا جو میپ ٹوٹ نہیں رہا، شہر ٹوٹ نہیں رہا. اب دیکھیں نا، میرا ایک سوال ہے کہ اکانومسٹ کو اس وقت سٹیج، اس کو زیادہ ضرورت پڑی ہے اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اکانومسٹ میں کالم لکھنے والا یا خبر دینے والا پاکستانی ہوگا، اور وہ پاکستانی کون ہوگا آ جائے گا سامنے. میں نے تو خبر ابھی پڑھی نہیں ہے، لیکن بتا دوں اس کے اوپر باقاعدہ انشاءاللہ قانونی کارروائی بھی ہوگی اکانومسٹ کے اوپر جس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. اور کوئی کنسرن کو ہے ہی نہیں آپ کا. اب تو ڈیفیمیشن کا قانون بڑا واضح ہے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفیمیشن کا، اور پیکا قانون بھی ہے. آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی میں قمر زمان سلام صاحب کی ساری باتیں سن رہا تھا، سب جھوٹ بول رہے تھے، سب جھوٹ. کوئی ایویڈنس ہے؟ یعنی آپ غور کریں قرآن مجید میں کیا طریقہ کار رکھا ہے کہ تہمت لگانے کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پیرامیٹر ہیں؟ آپ کے پاس سر کوئی ثبوت ہیں؟ یہ جو ایلیگیشن سامنے آ رہے ہیں رپورٹ میں تو ہیں، ذاتی طور پہ آپ کے پاس کوئی پروفز ہیں اس کو ثابت کرنے کی جو بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی الزامات نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. یہ ایک رواج پا گیا ہے پچھلے عرصے سے کہ پھیپھڑوں کے زور پہ بولنا اور رگیں پھلانا، یہ تو بڑی ایک عام رواج ہو گیا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے گھر میں بھی، یہ بالکل انہوں نے کہا کہ زندہ بکروں کی قربانی کالوں کی دینا، کالوں بکروں کی سیریاں پھینکنا اظہر صدیق صاحب نے فرمایا، یا اس قسم کے جنتر منتر کرنا، یہ
ضعیف الاعتقاد گھرانوں میں پاکستان میں پنجاب میں یہاں میں اس پہ کوئی اعتراض یہ ایویڈنس پوچھا ہی ایویڈنس اندازہ لگائیں یار خدا را دین ہی سمجھ اظہر صاحب میں آ رہا ہوں اظہر صاحب میں آ رہا ہوں موضوع پہ بات کر لیں اظہر صاحب میں واپس آتا ہوں سر پورا موقع دوں گا آپ کو سر میری بات سنیں اظہر بھائی پورا موقع سر آپ کو دیں گے سر پورا موقع آپ کو دیں گے پہلے قمر صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے واپس آؤں گا پورا ٹائم دوں ثبوت گا دینا انہیں کہ لائیں ثبوت لائیں مجھے ثبوت سمجھ نہیں سر ٹائم دے دیں بس قمر صاحب جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ غصہ کیوں کر رہے ہیں میں نے ابھی کہا کہ پھیپھڑوں پہ زور پہ آواز کو بلند کر کے دلیل تو بلند نہیں ہوتی نا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ عام ہیں چیزیں گھر گھر عام ہیں صرف بات جو کسی کو دکھ ہوا یا لوگوں کو ہمیں خود یہ چیز چبھتی تھی ذرا وہ یہ تھا کہ ایک ایٹمی ملک کا وزیر اعظم کے فیصلوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے قربانی صرف کالے بکروں کی نہیں دی گئی قربانی جہانگیر ترین کی بھی دی گئی قربانی اون کی دی گئی قربانی دیگر چیزوں میں دی گئی اور وہ باتیں خالی یہاں پہ نہیں ہیں وہ یہ والے جو خدشات تھے یہ ٹاپ جو اداروں کے لوگ تھے ان کو بھی اس قسم کے اعتراضات تھے کہ یہ ڈومیننٹ ہیں زیادہ اور بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ بھلے اظہر بھائی واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس میں وہ چاروں آتا ہوں آپ کے پاس چاروں صوبوں کا وزیر اعلیٰ اظہر صدیق صاحب آپ قسم کھا سکتے ہیں بات جھوٹ ہے میں یہ گزارش کر رہا ہوں اظہر صاحب آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے ان کی پارٹی کی اپنی جماعت کی اپنی صفوں میں یہ داستانیں ہیں نیشنل چینل پہ بیٹھ کر سر یہ اس لیول پہ آپ ہی کہہ رہے ہیں سر اظہر صاحب یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں قسم کھانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے یہ باتیں کی دیکھیں آپ ان کی بے صبری کا اندازہ دکھ اور افسوس ہے چلے کوئی بات نہیں روایات قائم رکھ رہے ہیں روایات ماضی میں بھی تھی بہت بڑا بے نظیر بھٹو صاحب کے بارے میں بازار حسن سے پارلیمنٹ یہ روایات ہم دیکھتے رہے ہر ایک کو پتا ہے کہ کون تیار کرتا تھا ہر ایک کو پتا ہے ہم نہیں سیکھنا چاہ رہے ایک علیحدہ بات اس میں لغو کیا بات ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا رب نے جو دین ہے جو نظام بنا دیا ہے نا وہ نظام بڑا کلیئر ہے اس نظام کے اندر چیزیں ساری طے شدہ ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں تہمت لگا رہے ہیں دنیا میں بھی کھانی ہے آخرت میں بھی کھانی ہے لوگوں نے اور ہم کانگریس کے خلاف کہہ دیا کہ جھوٹی خبر ہے اور کیا چاہتے ہیں کہ جھوٹی خبر ہے بھائی کاروائی کریں گے بات ختم ٹھیک ہے سر کچھ ایلیگیشن بات کرنی بڑی ضروری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ایلیگیشنز لگ رہے ہیں اور کچھ ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے اس پہ کہا جا رہا تھا اس رپورٹ کے اندر وہ کون سی ملاقاتیں کیا بات ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد رہی پبلک کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین بات ہم کر رہے تھے کہ اس وقت اکانومسٹ کی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے بہت سارے اس میں انکشافات ہیں کیا رپورٹ سچ ہے پی ٹی آئی کے مطابق تو وہ رپورٹ جھوٹ کا پلندہ اس میں صداقت نہیں ہے اسی پر بات کریں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں قمر الاسلام برادر صاحب نون لیگ سے ہیں جبکہ اظہر صدیق صاحب پی ٹی آئی کا موقف پیش کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ قانونی کارروائی کی جائے گی ایک کیس دائر کیا جائے گا اکانومسٹ کے خلاف جو آپ کے تحفظات ہیں سر ایک سوال ہے وہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے سر ایلیگیشنز لگتے آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے جہانگیر خان ترین صاحب پی ٹی آئی چھوڑ کے جاتے ہیں علیم خان صاحب کی راہ جدا ہو جاتی ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ بہت سارے نام ایسے اور بھی پولیٹیکل پارٹی ورکرز کے ہیں جو تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ روحانی چیزیں بھی ہیں اور اس کو لے کر کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں بشرا بی بی کا ذکر وہ کرتے ہیں سر یہ کہے گا کہ یہ ایلیگیشنز کیوں لگائے جا رہے ہیں کیا اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے کیا ایسا نہیں تھا ریئلٹی بیس باتیں نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی سے روحانی مشورے لیتے تھے میں بڑا ایک حیران ہوتا ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ الزامات کی جو جنگ ہے نا یہ پرانی جنگ ہے یہ میرے لیے نئی نہیں ہے میں بھی پہلے نا بے وقوف تھا یوں کہہ لیں میں بھی سمجھتا تھا سچائی ہے بہت سی باتوں میں لیکن جن میں سچائی ہے وہ دبا دی جاتی ہے مثال کے طور پر منی ٹریل آج بھی نہیں ہے ایون فیلڈ کا بھی نہیں ون ہائیڈ پارک کا بھی یہ حقیقت ہے آئے بتا دیں ثابت کر دیں میں تو ان کی انکم ٹیکس کا ریکارڈ سارا شریف خاندان کا میں نے چھان لیا ہوا ہے میں نے دیکھ لیا ہوا ہے کچھ نہیں ہے غازی فائز عیسیٰ آج کل مہاتما بنے ہوئے ہیں منی ٹریل وہ نہیں دے سکے تھے جس طرح ان کا کیس بند کرایا یہ ریکارڈ کے اوپر کرپشن کے اربوں روپے کے کیسز تھے جو ایڈمیٹڈ فیکٹس تھے ترامیم کی گئی ہے جو ان پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے گفتگو کس پہ ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے یہ جہانگیر ترین آئے وہ جہانگیر ترین کو چاہیے تھا نا جا کے درخواست دیتا یا باقیوں کو چاہیے تھا وہ جا کے درخواستیں دیتی متعلقہ فورم کے اندر یعنی میں تو لیکن عمران خان صاحب کی ایک عادت ہے ان کی سابقہ زوجہ نے
किस तरह की गुफ्तगू की वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, वो रिकॉर्ड पे है, बड़ी गुफ्तगू की। वो जरूरत नहीं है ना, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनका कोई जरूरत नहीं है। वो यानी जाती एक लीडर जो होता है ना, उसकी जाती जिंदगी पे ये सवाल उठते रहते हैं, सियासी सवाल है, उठते रहते हैं, होते रहे। मैं देखे ना 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर। ये अभी कमर साहब ने कहा कि जनाब ये पहले दिन से ये बातें हो रही थी, ये तो पिछले यार 4 साल से सुन रहे हैं, 5 साल से हम सुन रहे हैं ये गुफ्तगू। पिछले 5 सालों से कोई सच सामने आया? कोई सच सामने आया? कोई किसी पिटी बातें हैं, वही बंदे होंगे जो पैदा किए होंगे, जिन्होंने जाकर बाकायदा अपने कोई मैं देख रहा था कि इकोनॉमिस्ट ने जो कॉलम लिखा है, वो लिखने वाले कौन साहब हैं, मेरे सामने आ गया जी, बुशरा तस्कीन है जी एक पाकिस्तानी को, जैसे मैंने आपको कहा था वो बात सामने आ गई, ठीक है ना जी, वो बात बड़ी वजाहत के साथ आ गई। और अब वो बुशरा तस्कीन तो कोई पाकिस्तान में ही रह रही है ना, जो बात बड़ी वजाहत के साथ आपके साथ रखूं। मैंने तो सजेशन देनी थी, मैंने दे दी है, और मैं आज भी बड़ा क्लैरिटी के साथ बताता चलूं। यानी 3-4 चीजें जरा सामने रखें। फराशदादी के बारे में जनाब ने ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लिए, चले जरा बुशा बीबी को जात के हवाले से बात है ना, जरा एक तरफ रख दें। उस्मान बुज़दार लूट के खा गया, इमरान खान ने कॉन्ट्रैक्टों में क्या कर दिया। मैं पब्लिक इंटरेस्ट करता हूँ। इमरान खान के दौर में आज भी जुडिशल कमीशन बना लें, जितनी तैनातियां हुई मेरिट पे हुई। मेरे सामने MNA MP रोया करते थे कि हमारे बंदे की सिफारिश नहीं, एक SHO बात नहीं मानता था, ये रिकॉर्ड। और 3.5 साल के अंदर जो गुड गवर्नेंस इस हवाले से है ना, उन्होंने ये सिफारिशें सबूत कोई नहीं मानी, ये हकायक की बातें हैं। और आज देखें, आज ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है, कौन लगा रहा है, आज कोई सवाल नहीं है। अच्छा, सारी मेरिट भी हो रही है। फॉर गॉड सेक, जो 3.5 सालों में इतनी करप्शन हुई है, वजह क्या? नैब बंद कर दिया, एंटी करप्शन बंद कर दिया, एक तरह से कोई केस आपने पाकिस्तान में क्या करप्शन खत्म हो गई है? खत्म हो गई है सर। मैंने वजह बताई है, ये आज से 2.5-3 साल पहले आती तो गुफ्तगू होती। अब क्या वजह है? अब देखें आज हर चैनल के ऊपर यही रिपोर्ट चल रही है। वो क्या है इसमें? क्या कौन सा नेशनल इशू है इसके अंदर? मेरा एक सवाल है। अच्छा चले मान लें थोड़ी देर के लिए कोई शख्स था, वो कौन सी ट्रांसफर की है, जरा कौन सी पोस्टिंग की है कि जिसका नाम जिक्र है? अच्छा जी, वो उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार में तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इमरान खान ने कैसे दिया। उन्होंने इंटरव्यू किया, उससे डिस्कशन करने के बाद एक बैकवर्ड इलाके का बंदा लगाया और बेहतर परफॉर्म किया। यानी ये सिर्फ मीडिया बातें है ना, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से आप देखें, कोई करप्शन का उन लोगों की तरह सबूत लगाएगा, इल्जाम लगते रहे। अभी जो मरियम परफॉर्म कर रही है, मरियम नवाज शरीफ साहब एज ए सीएम परफॉर्म कर रही है, आप समझते हैं कि उस्मान बुज़दार ने से बेहतर परफॉर्म किया था? बहुत बेहतर। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं भाई, आए जुडिशल कमीशन बनाए, 2 हाथ कदम आगे लेकर आए बैठकर एक कमीशन बनाए, पता लगे कि ये सिर्फ टिकटॉक पे था, लैपटॉप में क्या हो रहा है। यानी आप अंदाजा लगाएं, अभी बैठकर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो रहे हैं, जिस तरह से अब मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर हो रही है, वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ गुड गवर्नेंस की बातें, और ये सारी चीजें करनी है ना। तो भाई कोई एक इदारा बचा था अदालतें कि जहां अकाउंटेबिलिटी के चांसेस थे, वो भी आपके सामने सत्यानाश कर दिया पकड़ का। यानी यहाँ बैठकर, यानी मैं ऐसे मामले लेके 56 कंपनी, यानी करप्शन के 56 कंपनियों के किस्से सारे आपके सामने, मेट्रो ऑरेंज आज भी तो ये बता नहीं सके कि 350 यानी $3.5 बिलियन नुकसान हो गए। अगर 10 मेट्रो बसें बनी होती, यहाँ ट्राम चले होते, या मुल्क आगे जाता। क्या मेले ठेले लगा लें आप, कमर साहब इस पे बात क्यों नहीं करते? कमर साहब जो अजहर सिद्दीकी साहब बातें कर रहे हैं सर, इन पे बात क्यों नहीं करते आप? कोई कमीशन क्यों नहीं बनाते आप? तहकीकात क्यों नहीं करते आप इकोनॉमिस्ट के पीछे लगे हैं और कह रहे हैं जी ये इस पे बात करनी चाहिए? देखें, इकोनॉमिस्ट के पीछे हम नहीं लगे, इकोनॉमिस्ट ने पता नहीं अजहर सिद्दीकी साहब को क्या गुस्सा चढ़ा दी है। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने शायद रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र की तरफ चले गए, ये उस्मान बुज़दार की सफाई में चले गए, ये BRT को भूलकर ऑरेंज ट्रेन पे चले गए। आज भी मेट्रो बस और BRT का पर किलोमीटर कॉस्ट का तकाबुल कर लें अगर किसी को कोई शक है। लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। मैं तो सिर्फ एक बात, वो जो आपने सवाल पूछा, हम नहीं इकोनॉमिस्ट के पीछे पड़े, हम नहीं उनकी ज़ईफ़ुल एतिकादी के पीछे पड़े, ना हमने कभी इसको मौजू बनाया। एक इकोनॉमिस्ट ने, एक इंटरनेशनल जरीदा है, एक क्रेडिबल जरीदा है, उसने एक रिपोर्ट लिखी, और हो सकता है वो झूठ हो। अगर वो झूठ है तो ये उसको सू करेंगे, उसके खिलाफ चीज़ें लाएंगे, वो कर रहे हैं, जाहिर है उनके पास सबूत होगा, वो उसे डिफेंड करेंगे।
ہم تو صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ وہ ساری کہانیاں جو ان کی پارٹی کے اندر موجود تھی. یہ صرف اظہر صدیق صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جب احساس پروگرام کا پنڈی ڈویژن میں افتتاح ہوا تھا تو وہ جس بڑ کے درخت کے نیچے ہوا تھا وہ کہاں پہ واقع تھی؟ وہ میرے گاؤں میں تھی. اور ساری باتیں لوگوں کو پتہ ہیں کہ وہ کیوں اس کا انتخاب کیا گیا تھا کہ وہ بڑ کے درخت کے نیچے ہی ہوگا, اس کے بغیر ہوا تو ناکام ہو جائے گا. اس ٹائپ کی چیزیں تھی. وہ آپ یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں, دیکھ لیں, چاہے وہ راول ڈیم والے پانی کا چاپ ہے یا اگر وہ یہ واقعات نہ ہوئے ہوں تو بات کریں. اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کہیں پہ کسی آدمی کا کوئی روحانی طریقہ اختیار کرنا, اس پہ کوئی کسی کو اعتراض کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ صرف یہ ہے کہ اکانومسٹ نے جب اس نقطہ نظر سے لکھا, اور آپ دیکھیں کہ وہ اس کی جو لینگویج پڑھیں کہ جی ایک نیوکلیئر ملک, ایک پروگریسو ملک, اس کی جو گورنمنٹ تھی وہ رن کی جا رہی تھی ضعیف الاعتقادی پہ. یہ اتنی سی بات ہے, اس میں خواہ مخواہ غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو مطلب ایک موقف آیا ہے, میڈیا نے اسے اٹھایا ہے, وہ اب ہمیں بلا رہے ہیں. ظاہر ہے اظہر صدیق صاحب کو بھی اسی کے لیے بلایا ہے, مجھے بھی بلایا ہے. اس پہ نہ مجھے ان پہ ناراض ہونا چاہیے, نہ انہیں مجھ پہ ہونا چاہیے. کر دیا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے کیس کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز, دوسری چیز یہ کہ آپ دو باتیں جو میں نے بڑھ کے درخت والی کی احساس پروگرام کی, یہ پوچھ لیں ثانیہ نشتر صاحبہ گئی تھیں, اور وہ میرے حلقے کا اور میرا گاؤں تھا جہاں پہ انتخاب کیا گیا تھا. اور انتخاب کرنے کی وجہ اگر روحانی نہیں تھی تو اور کیا تھی حضرت صاحب؟ اور اس کے علاوہ کیا تھی؟ نہ وہ کوئی سیاسی جلسہ تھا, نہ ادھر MNAs کو داخل ہونے دیا گیا تھا. تو یہ باتیں زبان زدے عام ہیں, ان باتوں کو ہمیں ثبوت مانگ رہے تھے, وہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس پہ گالی گلوچ کی یا کسی کو شرم آنے کی یا کوئی اور گڑے مردے اکھاڑ کے, ان کو تو ایک ہی ہاکی میچ آتا ہے, جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں یا یہ چور ڈاکو کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا لے آتے ہیں فارم 45 کو یا 47 کو. اظہر صاحب سے بات کر لیں. اظہر صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ جو قمر صاحب خود جو ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں خود, میرے پاس ثبوت ہیں, میں خود یہ چیزیں وٹنس کر چکا ہوں, تو آپ کے خیال سے کیا یہ بھی غلط ہیں؟ اکانومسٹ کی رپورٹ کو چھوڑ دیں, وہ تو آپ کیس کرنے جا رہے ہیں, جو قمر صاحب بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ میں قمر صاحب سے میرا ایک تعلق ہے, ایک پیار محبت ہے جی, لیکن جھوٹ میں نہیں برداشت کرتا. اس طرح کا جو باتیں انہوں نے کی ہیں, میں اب نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے یا نہیں میں نے کرنی, لیکن یہ ایسا معاملہ ہے, نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر تو قانون اپنا راستہ ایک لے گا, جو یاد رکھیے گا. اب بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بار, اور اس پر جو اپوزیشن کا موقف سامنے آ رہا ہے وہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ اس پر جو حکومت ہے نا وہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ترمیم کو لے کر آئی ہے, اور اس پر بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا, بہت ساری پلاننگ بھی کی جا رہی ہے. کیا پلاننگ ہے, کس طرح سے اس کے خلاف ترمیم کے خلاف جو پلان ہے مرتب کیا گیا, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, JUI سے آپ کا تعلق ہے, سینیٹر ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر یہ کہیے گا کہ اپوزیشن کا اس پر یہ موقف ہے کہ حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. سر یہ واضح کریں کہ اس ترمیم میں کون کون سی ایسی شقیں ہیں جس پر تحفظات کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت بٹھا دی ہے, اور وہ جو عدالت بٹھتی ہے اس میں ایج بڑھا دی ہے, اور اس میں صرف اپنی مرضی کے ججز یہ لائیں گے. جب اپنی مرضی کے ججز لائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو عدلیہ کنٹرول ہو جائے گی. پھر تو اس کے بعد ان کو کوئی ایسا پرابلم نہیں رہے گا کہ عدلیہ سے کوئی خوف ہو یا کوئی ایسی جو ہے نا ان کے ذہن میں اس کے بعد کوئی بات رہ جائے کہ عدلیہ کی طرف سے کسی معاملے میں دستور کی مطابقت میں کوئی ریزسٹنس آئے. تو یہ انفیکٹ جو ہے وہ ریزسٹنس ختم کرنی ہے. اپنے مقابلے میں ان کو سیاست میں بھی ریزسٹنس ختم کرنی ہے. کہیں اور سے بھی اگر کوئی ریزسٹنس آ سکتی ہے تو اس کا بھی جو ہے نا یہ بندوبست کر رہے ہیں, مگر یہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ ریزسٹنس اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے جب آدمی آخری طاقت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے کامران صاحب, یہ جو اس وقت استعفے سامنے آ رہے ہیں, سینئر ترین ججز ہیں مستعفی ہو رہے ہیں, کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے اس پر ڈویژن ہے, تمام تر لوگ اس پہ متفق نہیں ہیں, بہت سارے لوگ اس کی حمایت میں بھی ہیں. سر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ استعفے میٹر کرتے ہیں؟ جی بالکل میٹر کرتے ہیں. ایک آدھ استعفیٰ بھی میٹر کرتا تھا, اب تو یہ ایک آدھ سے بڑھ گئے ہیں نا. دو ججز پہلے تھے, تیسرا پھر ایک مخدوم علی خان صاحب کا آیا, پھر دو اور سن رہے ہیں آگے ہیں, تو یہ 5 استعفے تو ابھی تک شاید ہو گئے ہیں, یا ممکن ہے اس سے بھی کوئی بڑھ گیا ہو. بہت سارے لوگ ایون
جو لوگ اس کے ساتھ بھی چلیں گے مگر وہ دل سے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. چند ایک لوگ جو ہے اس دل سے اس کے ساتھ ہوں گے. جس وقت نظام بدلے گا, جس وقت ریزسٹنس آئے گی, اس وقت آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی جو ہے اس کو ریزسٹ نہیں کرے گا جو یہ امینڈمنٹ لائے ہیں. ٹھیک ہے کامران صاحب, ایک اور اہم سوال وہ یہ ہے کہ اس پر اگر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عوامی سطح پر یہ احتجاج پھیل سکتا ہے اور اس میں اتنی پاور ہوگی, اتنی طاقت ہوگی کہ اس پر حکومت کو ریڈو کرنا پڑے اپنے فیصلے کو؟ دیکھیے, نہ صرف لیگل حلقے بلکہ عام پبلک بھی اس کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور اس کا مقصد جان رہی ہے. اب یہ بات شاید ان کے علم میں نہیں ہے کیونکہ یہ پبلک میں جانے والے لوگ نہیں ہیں, یا پھر جان بوجھ کے ان کو یہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اب تو پبلک میں جانے کے نہیں رہے, تو اب جو طاقت حاصل کرنے کا آخری حلبہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر لیا جائے. تو مگر جو ہے نا اس میں پبلک جو ہے اس کو بالکل رد کر دے. تو سر اس پر جو اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ برقرار رہ پائے گی, اس میں اتحاد رہ پائے گا اس کے خلاف؟ دیکھیے, یہاں پہ بھی کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں تھی. جے یو آئی نے اپنا فیصلہ کیا تھا, پی ٹی آئی اور ان کے الائنس نے اپنا فیصلہ کیا تھا. اس نقطے پہ ہم سارے متفق تھے کہ 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو رد کرنا ہے. انہوں نے اپنے طریقے سے رد کیا, ہم نے اپنے طریقے سے رد کیا. ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایک طریقہ کار ڈھونڈ کے اور اس کے اگینسٹ ریزسٹنس دے رہی. رائٹ, سینیٹر کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت یہاں پر وقت ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ایک اہم سوال کیا جا رہا ہے, وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ جمہوریت واقعی مضبوط ہوگی یا پھر ایسا نہیں ہوگا. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے MQM کے سینئر رہنما ہے ارشد وہرا صاحب. ارشد وہرا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر میں چاہوں گا کہ دو چیزیں ہیں جس پہ آپ رسپونڈ کریں. ایک تو یہ کہ اپوزیشن سر یہ بات کر رہی ہے, ان کا موقف 27ویں ترمیم کو لے کر یہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومت عدلیہ پر اپنا اثر و رسوخ جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے, بڑھانا چاہتی ہے. کیا سر اس ترمیم سے واقعی عدالتی خود مختاری متاثر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس پر تو اپنا جواب دیجیے گا. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو لے کر ہم نے دیکھا کہ تب بھی یہ بات مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کو آئین کا حصہ بنایا جائے گا اور اس پر کام کیا جائے گا. بہت سارے وعدے بھی پر کیے گئے. تو سر کیا ایسا ممکن ہو نہیں پا رہا؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جوڈیشری کے متعلق جو ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے, تو کیا ہم خود پھر اپنے آپ سے ایک سوال کریں, کیا اس سے پہلے بھی جوڈیشری کیا پولیٹیسائز تھی؟ کیا آج بھی اس ڈیسیژن سے جوڈیشری پولیٹیسائزڈ ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آپ کے سپریم کورٹ میں آئینی نوعیت کے جو مقدمات تھے, ان مقدمات کی وجہ سے یہ ایک پریشانی ہو رہی تھی. اور یہ پاکستان میں ہی نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں ہیں اور یہ ڈفرنٹ ہی ہوتی ہیں. تو اب جب کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل ایشوز جائیں گے, کانسٹیٹیوشنل کیسز جائیں گے, تو دوسری جو سپریم کورٹ کی عدالت ہے اس کے اوپر سے یہ پریشر ہٹے گا. 40% پریشر جو ہے ان عدالتوں کو لینا پڑتا تھا, اور اب یہ ریلیکسڈ ہوں گی, اور یہ ریلیکس ہو کے جو ہے عوامی مسائل جو ہیں اس کی طرف توجہ دیں گے, اور عوام کے کیسز جو ہے وہ جلدی ریزالو ہوں گے. اب چاہے وہ یہ کورٹس آئیں یا جج پولیٹیسائز ہو گئے, تو ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ یہ تو پھر ایک جج کی اپنی خود کی جو ہے اس کی اپنی رسپیکٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے, اس کی اپنی جو ہے کہ وہ کتنا جو ہے انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرتا ہے. تو یہ تو تمام ججز کا, جو بھی جوڈیشری ہو, اس کا اپنا ہی ایک رول ہے. اس کو خود جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اسے کسی کا پریشر نہیں لینا. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. مقدمے کے صحیح فیصلے کر لیں. یہ تو ایک عام تعصب پہلے دن سے جج کے بارے میں یہی ہونا چاہیے, اور یہی ہوتا رہے گا. ہم لوگوں نے اصل میں سوشل میڈیا پہ جا کر ان چیزوں کو جو ہے نا اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ جج اپنی مرضی کو ہوں گے. کیا جج کہیں اور سے آئیں گے کیا؟ یہ جج تو وہی جج ہیں جو پورے یہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آتے ہیں پروموٹ ہو کے. سپریم کورٹ میں جو ہے سینیورٹی کی بیس پر جو ہے وہ چیف جسٹس لگتے ہیں. تو ایک طریقہ کار ہے, طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا ہے اسمبلی نے, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دوسرا, آپ نے یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 140A کو جو ہے وہ اس وقت انکلوڈ کرنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی
26वीं आईनी तरमीम उस पर डिस्कस ही नहीं हुई, ज़ेर बहस ही नहीं आई थी, और कमेटी में ये एज ए एजेंडा पुट ऑन ही नहीं हुई थी। इस दफा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की काविशों से इस तरमीम को, आर्टिकल 140A की डेफिनेशन को जो है, जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो अमेंडमेंट जमा की थी उसको ऑन बोर्ड किया गया। उसको जो है सबसे पहले तो उसको जो है वो आपके कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस किया गया। कैबिनेट की मीटिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मनोहन इसकी हिमायत की और उन्होंने कहा कि इसको 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा होना चाहिए जी। उसके बाद फिर जो कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर जो है ये रिजॉल्व गया, और उस कमेटी में तमाम पार्टी के लोग थे। उस तमाम पार्टियों में जाहिर सी बात है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इसको टेबल किया था, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ PMLN ने इसकी हिमायत की, JUI ने इसकी हिमायत की, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने इसकी हिमायत की, बाप पार्टी ने इसकी हिमायत की। गर्ज ये कि तमाम पार्टियों ने इसकी हिमायत की सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और पीपल्स पार्टी की भी जो नुमाइंदगी वहां थी उसमें जो उनके लोग थे उनमें भी एक डिवाइड था, और कुछ लोग जो है वो इसके बिल्कुल हक में थे। आर्टिकल 140A की अमेंडमेंट जो MQM ने पेश की थी, लेकिन उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो इस हक में नहीं थी कि ये अभी पास हो, और उन्होंने ये कहकर कि अभी हमें इसमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है, थ्रेड बेयर डिस्कशन होना है, और उस डिस्कशन की बुनियाद पर उन्होंने उसको उस कमेटी की रिकमेंडेशन से निकाल दिया, और MQM जो है उसने कम से कम इसको उस कमेटी की रिपोर्ट में शामिल किया, एजेंडे में शामिल हुई, और उसके बाद तमाम पार्टियों की हिमायत हासिल कर ली। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूं कि आज नहीं कल इन्हें ये करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो फिर MQM जो है वो अवाम के साथ खड़ी है। और इस दफा कम से कम देखें, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जो स्पीच है उस स्पीच में भी पहले दिन भी आर्टिकल 140A का जिक्र किया, और उसके बाद दूसरे दिन स्पेसिफिकली खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 140A जो है ये हमें, ये जमहूरियत की असल रूह है, और टू एम्पावर द जनरल पब्लिक इसकी बहुत सख्त जरूरत है, और हम इसको पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर डिस्कस करके और उसमें जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करके इसको हम 28वीं आईनी तरमीम में लेकर आएंगे। ये उन्होंने ऑन द फ्लोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है। अच्छा सर, वैसे ये 28वीं, मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगा, ये 28वीं आईनी तरमीम पसे पर्दा तय हो चुकी है? नहीं, अनाउंस तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा वहां पे खड़े होके कि भाई 28वीं आईनी तरमीम जो है इसका हिस्सा होगी। तो जाहिर सी बात है, अब जो तरमीम आनी है वो 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140A के हवाले से ही आनी है, और वो हमारी डिमांड है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके इस तरमीम को लाया जाए। ठीक है, उस पे सर मुशावरत भी की जाएगी, अभी डिस्कशन भी होगी। देखिए, डिस्कशन तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करनी है ना, और किसी ने तो करनी नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू क्या है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू है वो जो बात करते हैं कि मरसू मरसू सिंध न देसू। उस सिंध न देसू में सिंध में लाड़काना भी है, नवाबशाह भी है, जैकबाबाद भी है, कश्मीर भी है, गोटकी भी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का कमाऊ पुत कराची भी है। अब कराची की जो कमाऊ पुत है उसको कैसे हाथ से जाने दिया जाए? 22,000 अरब रुपए जो मिले हैं पिछले 17-18 सालों में, उसको जो है अवाम की निचली सतह तक, जो अवाम की लीडरशिप है, UC के चेयरमैन तक कैसे उसको ट्रांसफर किया जाए? NFC अवार्ड से जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को PFC अवार्ड के जरिए एक UC लेवल के चेयरमैन तक, टाउन तक कैसे उसको मुंतकिल किया जाए? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस फेवर में कभी भी नहीं है। और इसका देखें, इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि कराची जो कि आपका इकोनॉमिक हब है, कराची इस मुल्क का देखें फाइनेंशियल जो है बैकबोन है। मैं ये समझता हूँ, और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी ये बात की कि कराची को पाकिस्तान की फेडरल टेरिटरी में देना चाहिए, कराची को वफाक के हवाले कर दें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट इसको 17 साल हो गए नहीं संभाल सकी, और जहां ये दुनिया के 12-13 रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में था, आज दुनिया के 72 शहरों में नंबर 1 पर है। तो कराची को जो है, क्योंकि कराची को, अगर कराची आपका फेडरल कैपिटल, फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है वोरा साहब, मैं चाहूंगा 27वीं तरमीम पे सर नहीं होना चाहिए, और इसे डिक्लेयर करना चाहिए कि कराची इज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल। राइट, मैं 27वीं तरमीम पे आपसे एक और सवाल करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था कि
جو سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں اور بھی بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں اور یہ پروسیس آن گوئنگ ہے اور بہت ساری چیزیں شاید مستقبل میں ہونے جا رہی ہیں. یہ کہے گا سر کہ جو اس وقت حکومتی اراکین کی جانب سے وزراء کی جانب سے ججز پر تنقید کی جا رہی ہے مستعفی ہونے والے, آپ کے خیال سے وہ ٹھیک ہے, کرنی چاہیے ان کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو ججز پارلیمنٹ کو مانے. اب اگر پارلیمنٹ کو ہی نہیں مانتے ججز اور جو ہے ان کو اپنا جو کام کرنا ہے اس کام سے وہ جو ہے اپنے آپ کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں تو پھر یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ججز کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سر اختلاف رائے ہے نا, اختلاف رائے ہے, انجام دینا چاہیے تھا. اختلاف رائے ہے سر. عدم اعتماد تھا ان کو, 27ویں آئینی ترمیم پہ مستعفی ہو گئے, تنقید کرنا ٹھیک ہے سر؟ سوری میں آپ کی بات, میں نے کہا سر عدم اعتماد تھا ان کو, 27ویں ترمیم پر تحفظات تھے, انہوں نے سامنے رکھے, ایک ریزگنیشن لیٹر دیا اور وہ مستعفی ہو گئے, اس کے بعد سر تنقید کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی اعتراضات کیے تھے, اس سے پہلے بھی جو ترامیم ہوئی ہوں گی مجھے نہیں پتا اس پہ اعتراضات کیے تھے نہیں کیے تھے. یہ ایک نیا ایشو چل پڑا ہے. اب جو ہے وہ ججز اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی سے لنک کر لیتے ہیں, وچ از رانگ. ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کونسلز کے بھی جو انتخابات ہوتے ہیں اسے بھی نان پولیٹیکل ہی ہونا چاہیے. ایک جج اور ایک وکیل جو ہے اس کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کو اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے ادا کرنا چاہیے. وہ نہ صرف عوام کو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہیں, وہ منصف ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذمہ داری دی ہے تو وہ انصاف فراہم کریں. تو وہ انصاف فراہم کرنے کی ذمہ داری سے اگر کوئی اپنے آپ کو بری ذمہ کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. سر اگر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی مستقبل کے اندر حکومت نظر ثانی کر سکتی ہے, اس کو ریڈو کر سکتی ہے, اس چیز کو, فیصلے کو؟ دیکھیں فرسٹ آف آل میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے کو ریڈو کیا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, آئین پاکستان جو ہے جب 73 میں بنا تھا اس وقت ایک ظاہر سی بات ہے 73 میں نیا آئین بنا, تمام سیاسی جماعتوں نے اس سے اتفاق کیا, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے امیڈیٹلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی جو ہے وہ آئین میں ترامیم کرنی پڑی تھی. اچھا اب آپ آئین میں ترامیم کیوں کرتے ہو؟ جب آپ محسوس کرتے ہو کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ عوام کے فیور میں ہے, یہ عوام کے نقصان میں ہے, اس سے عوام کو بہتری ملے گی, تو اس لیے آئینی ترامیم کی جاتی ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اگر کوئی بھی غلط ہوا ہوگا, کوئی چیز ایسی ہوگی جس سے کہ عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا, تو پھر ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے امینڈمنٹس یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ اپنا جو ہے کسی گھر کو بھی چلانے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرتے ہو, جب وہ فیل ہوتا ہے یا اس میں آپ کو ہچز دیکھتے ہیں تو آپ پھر جو ہے اس کے لیے ایک نیا فارمولا طے کرتے ہیں. سو دس از اے کنٹینیوس پروسیس. رائٹ. MQM کے سینئر رہنما ارشد ووہرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. کے لیے بھی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.